ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان محترم، برادران عزیز، محرم کے ابتدائی دن چل رہے ہیں. پہلا عاشورہ چل رہا ہے. اس عاشورے کی ابتدا شہادت فاروق اعظم ہے اور اس عاشورے کی انتہا شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی. اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام سے اور اہل بیت عظام سے دونوں سے گہری محبت رکھتے ہیں. صحابہ کرام کی غلامی کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. اہل بیت کی فضیلتیں دو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صحابی بھی ہیں، ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، کسی دین پر جیے، کسی دین پر شہید ہوئے، قربانیاں دی، دین کی خاطر اپنے پورے گھرانے کو شہید کروا دیا، تو صحابی بھی ہیں. اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہیں، ذریت بھی ہیں. جب دو حیثیتیں ہیں تو اہل سنت کو اہل بیت سے بڑی محبت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اہل بیت سے محبت ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک بات یہاں میں سمجھا دوں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہ اہل بیت کا مطلب ہمارے نزدیک بہت واضح ہے. بیویاں بھی اہل بیت ہیں. جب اردو میں بولتے ہیں تو اردو کے اندر گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ اگر یوں کہا جائے کہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کیا آج گناہ کام کر لو، تو سننے والا فوراً کس کو سمجھے گا؟ گھر والے کہہ رہے تھے سے مراد قسم نہیں لیے جائیں گے. گھر والے کہہ رہے تھے سے مراد کوئی اور رشتہ دار نہیں لیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے اس سے مراد لیا جائے گا بیوی. تو جو بادر الذہن ہے، سب سے پہلے ذہن جس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے وہ معنی بیوی ہی ہے. لیکن اس میں بیویاں بھی داخل ہیں،
بیٹیاں بھی داخل ہیں، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم پورا قبیلہ جو ایمان والے تھے وہ سب داخل ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہوئے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے رشتہ دار اور اس کے اولیاء وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جو کفر پر مر گئے جیسے ابو لہب ہے یا دوسرے ہیں تو ان کی رشتہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہے، لیکن جو ایمان پر تھے وہ تمام کے تمام بنو ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ تو یہ وَمَن يَقْنُتْ کا پارہ ہے 22واں پارہ، اور اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی شروع سے مخاطب کر رہے ہیں ازواج مطہرات کو، پھر ازواج مطہرات کے سیاق میں یہ فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، بس بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ تو یہ بیویوں کے لیے بھی بشارت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت کے لیے بشارت ہے کہ اللہ نے ارادہ یہ کیا ہے کہ گندگی کو تم سے دور کر دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ پاک ہے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، ظلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ اسی لیے مسلمانوں کو محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فضیلت دی، شرف بخشا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ہمارا غلامی کا تعلق ہے، ہم ان کے غلام ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی ہمارا محبت کا تعلق ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو جب محرم کی ابتدا ہوتی ہے تو ہم حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب یہ عاشرہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نواسہ رسول سبط نبی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ جو بھی یاد ہو وہ یاد حد شریعت کے اندر ہونی چاہیے، حد شریعت سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کئی صاحبزادے دیے، لیکن تمام ہی صاحبزادے بچپن میں وفات پا گئے۔ عمر مبارک 61 سال کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحبزادہ عطا فرمایا۔ جب عمر مبارک 61 سال ہو گئی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ امید سے ہوئی اور اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صاحبزادے کا نام رکھا ابراہیم، فرمایا کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر میں اس کا نام ابراہیم رکھتا ہوں۔ اور حدیث میں تذکرہ آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بچہ بہت صحت مند تھا، اور اگر کوئی شخص گود میں لیتا تو صحت کی وجہ سے اس کی گود بھر جاتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ سب سے اونچا، اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا۔ جب 2 سال کا ہوا تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الجہیم حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، بچہ وہیں تھا، اور فرمایا کہ مجھے لا کر دو۔ بچے کو ہاتھ میں لیا، وفات ہو چکی تھی اس کی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے اور فرمایا کہ العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. آنکھیں تو آنسو بہائیں گی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. فرمایا آنکھیں تو آنسو بہائیں گی اور دل تو غمگین ہوگا. ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن ہم زبان سے صرف وہی بات نکالیں گے جو ہمارے پروردگار کو راضی کرنے والی ہو. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمگین ہیں. بس یہ بولا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور غم ایسا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا ہو. نہیں، بس اتنی بات ارشاد فرمائی، آنسو آ گئے تھے غیر اختیاری طور پہ آ گئے. خدا کے کرنا ایسا ہوا کہ جس روز حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ان کی وفات ہوئی، اسی روز سورج گرہن ہو گئے. اور ایسا سخت گرہن لگا، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا. ایک دم اندھیرا چھا گیا اور ہم نے سورج کی طرف دیکھا تو سورج ایسا تھا جیسے ایک سبز رنگ کی بوٹی ہوتی ہے، تنما یا سیاہی مائل گہرے سبز رنگ کی جڑی بوٹی ہوتی تھی عرب میں. اور صحابی نے اس سے تشبیہ دی کہ اتنا گہرا سیاہی مائل ہو گیا تھا جیسے تنما جڑی بوٹی ہو. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جلدی چلو مسجد کی طرف، اور آج کوئی معاملہ ضرور پیش آئے گا. ہم مسجد میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی مسجد میں جمع تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نماز کسوف پڑھائی، سورج گرہن کی نماز پڑھائی. پھر سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے پھر فوراً فرمایا کہ بات سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد بلا لحیاتی، کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت پر یہ گرہن نہیں لگتے. یہ بات کیوں بتلائی؟ کہ کہیں یہ سوگ حد سے تجاوز نہ کر جائے. غم ہوا، غم ٹھیک ہے، اس غم کی وجہ سے آنسو غیر اختیاری طور پہ نکل آئے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کہیں یہ سوگ شریعت کی حد سے باہر نہ نکل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرما دی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم کی موت پر سورج بھی غم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ کسی کے مرنے پر گرہن نہیں لگتے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی بھی یہی تربیت فرمائی تھی کہ سوگ شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہے، ستیلی بیٹی کہہ لیجیے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ سے جو بیٹی تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں پلی اور بڑی ہوئی حضرت زینب، وہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے پاس موجود تھی، اور 3 دن پہلے ہی ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان کی وفات ہوئی تھی. 3 دن پورے ہو گئے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تو والد کی وفات کا ظاہر صدمہ تھا، غم تھا، لیکن جب 3 دن مکمل ہوئے
تو فرمایا خلوق لاؤ۔ خلوق اس زمانے میں ایک کریم تھی، عود کی خوشبو اور زعفران کی پتیاں وہ مکس کر لی جاتی تھی تو ایک کریم تیار ہو جاتی تھی، اس کا خوشبو بھی ہوتی تھی اور اس کا زرد رنگ روٹن جیسا بھی ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ خلوق لاؤ۔ پھر خلوق منگایا اور اس میں سے تھوڑا سا خلوق نکال کر اپنے ہاتھوں پر لگایا۔ بچی قریب تھی تو اس بچی کے چہرے پر وہ کریم لگائی، پھر جو ہاتھوں میں تھوڑا سا اثر رہ گیا تھا اس کو اپنے چہرے پر بھی لگایا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت کہ میں کریم لگاؤں، لیکن میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ 3 دن کے بعد سوائے شوہر کے کسی کا سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ شوہر کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن کا، لیکن شوہر کے علاوہ اور کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے 3 دن مکمل ہوئے تو میں نے اپنا سوگ ختم کر دیا، اور سوگ ختم کرنے کی علامت کے طور پر کہ میں نے خوشبو اپنے چہرے پر بھی تھوڑی سی لگا لی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ پھر میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، حضرت ام سلمہ کو، کہ ان کے بھی ایک عزیز کا انتقال ہوا، تو 3 دن تک انہوں نے غم کیا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو خلوق منگائی، اور جیسے ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے کیا تھا ایسے ہی ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کیا کہ خوشبو لگا لی اور جو سوگ تھا وہ ختم کر دیا۔ تو 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد سوگ ختم۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی۔ تو ہم تو ہونا چاہیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی غم ہونا چاہیے، لیکن وہ کہے کہ میں سوگ 3 دن کے بعد بھی کروں تو شریعت سے تجاوز ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا غم ہونا چاہیے، لیکن کوئی کہے کہ 3 دن کے بعد بھی سوگ کروں گا تو یہ شریعت کے خلاف ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیے، کتنی مظلومانہ شہادت، کتنی مظلومانہ شہادت۔ باغیوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، محاصرہ کر رکھا ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، وہ آتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کرتے کہ آپ ہمیں کارروائی کی اجازت دیجیے، ہم ان کو مار کے باہر نکال دیں گے، لڑیں گے اور ان باغیوں سے نمٹ لیں گے۔ فرمایا نہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو خون خرابے میں ملوث نہیں ہونے دوں گا، میری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے اور وہ بڑے طاقتور جرنیل تھے اور ان کے پاس بڑی ہی وفادار جانثار فوج تھی۔ آ کر امیر المومنین سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیجیے میں انہیں باغیوں کو بھگا دوں۔ فرمایا بالکل میری طرف سے اجازت نہیں ہے، تم ملک شام واپس جاؤ، میری طرف سے اجازت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی جواب دیا۔ آخر صحابہ کرام نے یہ بات جان لی کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہو کر رہے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات جان لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شہادت کی مجھے بشارت دی تھی اس شہادت کا وقت قریب ہے، لیکن کسی کو بھی اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے یہ چاہا کہ اس موقع پر ہم مدینہ میں موجود ہی نہ ہوں۔ اکثریت صحابہ کرام کی مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی اپنے دوسرے علاقوں میں متعلقین کے پاس، اور یہاں باغیوں نے خلیفۃ المسلمین کا
40 دن تک محاصرہ کیا، اور ایسا محاصرہ کہ اس میں پانی بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ محترمہ، انہوں نے 2 مشکیزیں پانی کے بھروائے اور خود لے کر چلی۔ ان کو امید تھی کہ میرا احترام کیا جائے گا اور میری وجہ سے اجازت مل جائے گی، لیکن وہ مشکیزیں بھی نیزہ مار کر پھاڑ دیے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی نہیں لے جانے دیا۔ جس عثمان نے پورے مدینہ کی پیاس کا بندوبست کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی جو بیر روما کو مسلمانوں کے لیے خرید لے اور وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ پورے مدینہ کو پانی وہاں سے مفت ملا کرتا تھا۔ ان کا پانی بند اور 40 دن تک بند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ خوش ہو گئے، نیا لباس نکالا، غسل کیا، نیا لباس زیب تن فرمایا اور پھر قرآن کریم کو لیا اور بیٹھ گئے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ پہلا پارہ مکمل ہونے والا تھا کہ باقی گھس آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 86 سال کے بوڑھے کو مظلومیت کے ساتھ ایسے شہید کیا کہ سر مبارک میں سلاخ ماری گئی، خون کا فوارہ نکلا اور قرآن مجید کی آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ عن قریب تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو وسط ایشیا کی ریاست ہے ازبکستان، یہاں وہ مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے، اور اس آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معصوم بے گناہ خون آج بھی لگا ہوا ہے۔ اہل سنت حضرت عثمان کا بھی سوگ نہیں مناتا۔ ایسی مظلومانہ شہادت 40 دن پیاسا رکھا گیا، اور ایک مرتبہ اپنے جو گھر کا چھجا تھا اس پر تشریف لائے، باغی کھڑے تھے اور فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ مدینہ میں پیاس کا بڑا سخت مسئلہ تھا اور یہودی اپنے کنویں سے بغیر قیمت کے پانی دینے پر تیار نہ تھا، میں نے کنواں لے کر وقف کیا، باقیوں نے گواہی دی کہ ہاں کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ بتلاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صرف 3 وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہانا جائز ہے، اس نے ناحق قتل کیا ہو، یا اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہو شادی شدہ ہونے کے باوجود، یا اس نے دین سے منہ پھیرا ہو۔ تو بتلاؤ کیا میں نے کسی کو ناحق قتل کیا؟ کہا کہ نہیں کیا۔ کہا کیا میں نے بدکاری کی؟ میں نے تو مسلمان ہونے سے پہلے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم بھی گواہی دیتے نہیں۔ کہا کہ کیا میں دین سے پھرا ہوں؟ کہا دین سے بھی نہیں پھرے۔ فرمایا پھر کیوں میرے خون کے در پہ ہو گئے ہو؟ کیوں میرے خون کے در پہ ہو گئے ہو؟ کہا آپ اقتدار چھوڑ دیجیے، اقتدار چھوڑ دیں، ہم آپ کو خلیفہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں حضور نے جو کرتا پہنایا ہے وہ میں نہیں اتاروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا اور لوگ تم سے وہ کرتا اتروانا چاہیں، تم کرتا نہ اتارنا۔ تو فرمایا کہ میں وہ نہیں اتاروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مظلوم ہے کہ ان کی مظلومیت کی مثال نہیں ملتی اس مظلومیت، اور ایسے بے گناہ ہے کہ ان کی بے گناہی کی گواہی خود باغیوں نے دی، لیکن ان کا سوگ منانا بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا بھی غم کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد ہونا چاہیے، لا نقول الا ما يرضى به ربنا، ہم وہی بات کہیں گے
جو بات ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہو، جو بات ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہوگی صرف وہی بات کہیں گے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اور خاص طور پر یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کے ساتھ مسلمانوں کی کچھ غمناک یادیں ہیں، تو تذکرہ تو کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ شروع ہوتا ہے تو ہم حضرت فاروق اعظم کو یاد کرتے ہیں، اور یہ عشرہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نواسے دیے تھے۔ جو سب سے بڑے نواسے ہیں ان کا نام ہے حضرت علی بن ابی العاص، حضرت زینب بنت رسول کے صاحبزادے، 14 سال کے ہوئے ہیں۔ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر واقعہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حضرت علی کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے، نہیں، یہ حضرت علی ابن ابی العاص نواسے ہیں جو 14 سال کے تقریباً تھے۔ پھر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بت رکھے ہوئے تھے اور دیواروں پر بھی بتوں کی تصویریں بنا رکھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بت گرا دیے اور اپنے دست مبارک سے جو تصویریں تھیں وہ صاف کر دی۔ پھر حضرت علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور جو اوپر کی تصویریں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کی۔ لوگ یہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 61 سال تھی، بعض روایات کے مطابق 62 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ کیا 34 سالہ داماد اور بیٹوں کی طرح جانثار وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھتا؟ غار ثور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا دشوار ہوا، اس وقت حضرت ابوبکر نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ صحابہ آقا کو کندھوں پر اٹھاتے تھے، کندھوں پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، لیکن نواسوں کا یہ مرتبہ تھا۔ تو حضرت علی سب سے بڑے نواسے ہیں، لیکن ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر عبداللہ ابن عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی 6 سال کے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ جبرائیل امین نے فرمایا آپ کی نسل علی کی نسل میں چلے گی، یا آپ کی جو نسل ہے وہ حضرت علی کی نسل میں چلے گی۔ علماء کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 نواسوں سے نسل چلی اور کسی سے نہیں چلی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ جیسے بچے کمر پر سوار ہو جاتے ہیں اور بڑے گھوڑا بن کر چلتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھلا رہے تھے۔ ایک صحابی گزرے، صحابی نے کہا واہ حسین، سواری تمہاری بہت اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو لیا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ بھی ان دونوں سے محبت رکھیے، اور جو ان دونوں سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت رکھیے۔ اور ہمیں محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، اور ان حضرات کی جو دین کے لیے قربانیاں ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ اس دین کے لیے نبی کا سارا گھرانہ شہید ہوا ہے، لیکن
جہاں تک سوگ منانے کا تعلق ہے تو شریعت جہاں تک اجازت دے بس وہیں تک جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اللہ سے زیادہ ان سے محبت ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور سے زیادہ مجھے محبت ہے تو غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جب سب سے زیادہ محبت اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے تو پھر جہاں تک انہوں نے اجازت دی بس وہیں تک ہم کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ہم نہ کرنا چاہیے۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ 10 محرم کو کون کون سا عمل درست ہے؟ تو صرف 2 عمل ہے جن کی اجازت ہے، ان 2 اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال سے رکنا چاہیے۔ وہ 2 عمل کون سے؟ ایک عمل ہے عاشورے کا روزہ، کہ عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو 9ویں تاریخ کا روزہ اور ملا لینا چاہیے، یا 11ویں تاریخ کا روزہ اور ملا لینا چاہیے۔ اگر کسی نے روزہ نہ ملایا تب بھی درست ہے، لیکن اگر روزہ ملا لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو زیادہ مانا۔ تو ایک عمل تو ہو گیا عاشورے کا روزہ، اور دوسرا عمل ہے اس دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھے عمدہ کھانے کا اہتمام، اپنے گھر والوں کے لیے، خیرات نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام، اسی طرح ان کے لیے کسی تحفے کا اہتمام۔ فرمایا من مسا علی عیالہ مسا اللہ علیہ فی سائر السنہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے اپنے گھر والوں پر اس دن میں وسعت کی اور ان پر خوب سخاوت کی تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق کے اندر وسعت رکھے گا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ ان 2 کاموں کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شریعت کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔